بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ سعودی عرب ہم مسلمانوں کے لیے بہت مقدس اور اعلیٰ حیثیت رکھتا ہے، اور ہم سب مسلمانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم زندگی میں کم از کم ایک بار حج ادا کر سکیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ بار بار عمرہ اور حج ادا کرتے ہیں۔ بے شک یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ عمرہ یا حج ادا کرنے کے بعد تمام مسلمان جو سعودی عرب جاتے ہیں وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ضرور حاضری دیتے ہیں، اور وہاں جا کر جو سکون ملتا ہے وہ دنیا میں کسی اور جگہ پر نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں جا کر ساری جسمانی، ذہنی اور روحانی تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ آپ کے دل کو وہ سکون ملتا ہے جو آپ کو کہیں اور نہیں ملتا۔ ہم جب حج کے لیے سعودی عرب گئے تھے تو پہلے ہمارا قیام مدینہ منورہ میں تھا، اور اب یقین کریں ہم لوگ کئی راتیں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ہی رہے، اور اگر ہم اپنے ہوٹل میں بھی قیام کرتے تھے تو ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہم ہر روز تہجد کے وقت، اور بلکہ اس سے پہلے ہی ہم لوگ مسجد نبوی میں تہجد کی نماز ادا کرنے پہنچ جاتے تھے، اور اس کے بعد نماز فجر ادا کی جاتی تھی۔ اور وہاں اس قدر رش ہوتا تھا کہ اگر ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تھی، 2-2:30 بجے سے اوپر ٹائم ہو جاتا تھا، تو باہر جگہ ملتی تھی مسجد کے احاطے میں۔ مسجد کے اندر جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی وہاں پر نماز پڑھنے کی، اور باہر ہی سب نماز پڑھتے تھے۔ شدید گرمی کا موسم تھا، لیکن اس کے باوجود وہاں جو سکون تھا وہ دنیا میں کسی اور جگہ پر نہیں ہے۔ اور جب آپ کو جگہ مل جاتی تھی، یعنی کہ نماز کے جو دوسرے اوقات ہیں، کیونکہ ہماری کوشش تھی کہ ہم پوری 40 نمازیں مسجد نبوی میں ادا کر لیں، تو ہم جب اندر جاتے تھے تو جتنی بھی تھکاوٹ ہوتی تھی یقین کریں وہاں پر دور ہو جاتی تھی۔ اور وہاں جا کر اکثر لوگ آپ کو سوئے ہوئے ملتے ہیں، حرم پاک میں بھی یعنی مکہ مکرمہ میں بھی اور مسجد نبوی میں بھی، اور وہاں پر جو 5 منٹ کا بھی نیند کا جھونکا آ جاتا ہے وہ ایک غنیمت ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری تھکاوٹیں دور کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول کے اس در پر جا کر آپ کی دعائیں مانگنے کا جو مزہ ہے، جو وہاں پر آرام کرنے کا مزہ ہے، وہ دنیا میں کسی جگہ نہیں ہے۔ دل کا سکون ہے وہاں پر، اور یہ میں آپ کو اپنی دلی کیفیات بتا رہی ہوں۔ آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ میں سے جو حضرات وہاں پر گئے ہیں، وہاں مسجد نبوی میں آپ نے عبادتیں کی ہوں گی، تو ان میں جو سرور ملتا ہے، وہاں پر آرام کرنے کا جو سرور ملتا ہے روضہ رسول کے قریب، وہ کہیں اور نہیں ہے دنیا میں۔ سعودی اعداد و شمار کے مطابق اس سال 10 ملین سے زیادہ مسلمانوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی ہے۔ یہ پچھلے سال سے 26% زیادہ ہے، اور ان میں 58 ملین مرد ہیں اور 4.7 ملین خواتین اس میں شامل ہیں۔ مکہ مکرمہ میں حج یا عمرہ ادا کرنے سے پہلے یا بعد زائرین جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جاتے ہیں، اور پچھلے سال سعودی حکام نے مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد لکڑی کے بیریر کی جگہ سونے اور براس کے بیریر کی نقاب کشائی کی تھی۔ اس بیریر کے لگانے کا مقصد یہ تھا کہ مسجد نبوی کی جو ظاہری خوبصورتی ہے اور جو تعمیراتی سٹرکچر ہے اس کو محفوظ رکھا جا سکے، بلکہ اسے زیادہ کیا جا سکے۔ اس بیریر کو بنیاد سے بہت پختہ پیوست کیا گیا، یعنی کہ اس کی بنیاد بہت مضبوط بنائی گئی ہے تاکہ یہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے، اور جہاں پر چونکہ لوگوں کا بہت زیادہ ہجوم ہوتا ہے وہ اس ہجوم کے دباؤ کو برداشت کر سکے اور اپنی جگہ پر قائم رہ سکے۔ سعودی وزارت کی طرف سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کے لیے عبادت گزاروں کے لیے اوقات مقرر کر دیے گئے ہیں، اور سعودی عرب کی جنرل اتھارٹی جو ہے جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خانہ کعبہ یعنی حرمین شریفین کی جو ان کی حفاظت اور ان کی جو مینٹیننس کے لیے بنائی گئی ہے، اس نے مردوں اور خواتین کے لیے علیحدہ علیحدہ اوقات مقرر کیے ہیں۔ اور یہ اوقات جو ہیں، یہ اوقات آپ نسک ایپ اور توکلنا پر جا کر ایڈوانس میں آپ کو، یعنی کہ پہلے ہی آپ کو یہ اوقات اپنے لیے مقرر کروانے ہوں گے۔ اس کے لیے آپ کو نسک ایپ انسٹال کرانی ہوگی، یا پھر توکلنا ایپ آپ نے اپنے موبائل پر ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، اور وہاں سے آپ نے ان اوقات میں سے کوئی بھی اوقات جو کہ میں آگے آپ کو بتاؤں گی، یہ آپ نے اپنے لیے لینے ہیں۔
خواتین کے لیے یہ جو اوقات ہیں وہ نماز فجر سے صبح 11 بجے تک اور نماز عشاء کے بعد رات 2 بجے یعنی کہ 2 AM جو آتا ہے تب تک ہیں، اور مرد عبادت گزاروں کے لیے یہ اوقات رات 2 بجے سے یعنی 2 AM سے نماز فجر تک ہیں، اور پھر صبح 11:30 بجے سے لے کر نماز عشاء تک مرد حضرات روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دے سکتے ہیں، لیکن شرط وہی ہے کہ اس کے لیے آپ نے پیشگی نسک ایپ اور توکلنا ایپ سے اپنے لیے ٹائم لینا ہے، اور سال کے 365 دنوں میں یہ پرمٹ جو ہے یعنی کہ یہ جو اجازت نامہ ہے یا جو اوقات آپ نے لینے ہیں، ایک نمازی، ایک حاجی یا ایک بندہ یا بندی کو سال میں صرف ایک مرتبہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے لیے یہ پرمٹ جاری کیا جائے گا۔ آپ نے جب بھی حج یا عمرہ پر جانا ہے وہاں پر آپ نے مدینہ شریف میں جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دینی ہے تو وہاں جانے سے پہلے ہی آپ نے نسک یا توکلنا ایپ اپنے موبائل پر ڈاؤن لوڈ کر کے آپ نے وہاں سے اپنے لیے یہ ٹائم لے لینے ہیں، یعنی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے لیے اوقات میں سے کوئی بھی اوقات جو کہ آپ کو فیزیبل ہے یا وہاں پر ایپ پر اویلیبل ہے وہ آپ نے سلیکٹ کر کے اپنے لیے وہ اوقات مقرر کر لینے ہیں اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حج کے سفر یا عمرہ کا سفر جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آسانیاں پیدا کرے۔ اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں کیونکہ صحت بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر حج اور اس کے بعد عمرہ کے لیے بھی آپ کا صحت مند ہونا اور چلنا پھرنا کیونکہ بہت پڑتا ہے حج میں، تو ابھی سے اپنی صحت کی طرف آپ نے بہت زیادہ توجہ کرنی ہے۔ میں آپ کو یہاں پر بتاتی چلوں کہ سعودی عرب نے دنیا میں پہلا کھجور سے بنا ہوا ایک سافٹ ڈرنک بھی متعارف کروایا ہے، آپ اس کو بھی ضرور چیک کیجئے گا، اس کا نام ہے ملاف کولا، اور سعودی اتھارٹیز کا دعویٰ ہے یعنی جنہوں نے یہ کولا بنایا ہے ملاف کولا، اس میں چینی شامل نہیں ہے اور یہ خاص قسم کی پریمیم کھجوروں سے بنایا گیا ہے، اور اس میں کھجور جو ہے اس کے تمام فوائد پائے جاتے ہیں۔ اس میں فائبر، اینٹی آکسیڈنٹس، ضروری معدنیات جیسے میگنیزیم اور پوٹیشیم وغیرہ وہ بھی بھرپور مقدار میں موجود ہیں، اور روایتی سوڈا جو ہیں وہ اس کے مقابلے میں سعودیہ نے متبادل طور پر ایک صحت مند سوڈا متعارف کروایا ہے۔ آپ بھی اسے ضرور چیک کیجئے گا، وہاں کھجوریں کھائیے گا، آب زمزم پیئے گا، پیٹ بھر کر آب زمزم پئیں۔ جب ہم حج 2022 میں گئے تھے تو آب زمزم ہوٹلز میں بھی بہت زیادہ تعداد میں تھا، اور پانی کی جگہ آب زمزم کی بہت زیادہ یعنی کہ کریٹس جو ہیں وہ تقریباً 25-30 لابی، ہر فلور پر ہر لابی میں 25-30 سے زیادہ کریٹس جو ہے پانی کے وہ دستیاب رہتے تھے۔ ہم نے ہوٹل انتظامیہ جو وہاں پر ویٹرز وغیرہ ہوتے ہیں ان سے پوچھا کہ آب زمزم اتنی زیادہ مقدار میں یہاں کیوں ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ پچھلے 2 سال میں چونکہ حج میں زائرین بہت کم تھے کووڈ کی وجہ سے، تو اس لیے حج 2022 میں بہت زیادہ مقدار میں آب زمزم جمع ہو گیا تھا، اس لیے عام زائرین یعنی کہ حج زائرین ہر ہوٹلز میں جو تھے ان کو آب زمزم ہی پرووائڈ کیا گیا تھا، اور لوگ اپنے اپنے کمروں میں پوری پیٹی آب زمزم کی لے جاتے تھے، جس میں تقریباً 30 چھوٹی 1/2 لیٹر کی جو بوٹلز ہوتی ہیں وہ ہوتی تھیں، اور پیٹ بھر کے سب آب زمزم پیتے تھے، کھانے کے ساتھ پیتے تھے، ناشتے کے ساتھ پیتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنے اس مقدس در پر بار بار بلائے، اور اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا، اپنے ملک کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان کے ساتھ ہی ہماری شناخت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔